نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اسلام میں اقلیتوں کے حقوق۔ یقیناً اسلام امن کا، محبت کا، رواداری کا، سلامتی کا دین ہے، اعتدال کا دین ہے۔ ظلم اسلام میں نہیں، جبر اسلام میں نہیں۔ جب واضح ارشاد ہو جاتا ہے کہ اسلام میں جبر نہیں ہے، اس لیے کہ ہدایت گمراہی سے جدا ہو چکی ہے، رات دن سے جدا ہو چکا ہے۔ جب اسلام کے احکامات واضح ہو چکے ہیں تو اب کسی کو بھی اسلام میں جبراً داخل نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی اسلام میں آنا چاہتا ہے تو اپنی خوشی سے آئے، جبراً کسی کو ہم اسلام میں نہ داخل کر سکتے ہیں، نہ کسی کو اسلام سے جبراً ہم نکال سکتے ہیں۔ لکم دینکم ولی دین، یہ کہہ دیا گیا تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ تو اسلام نے ہمیں یہ میسج اور پیغام دیا ہے کہ جہاں پر مسلم کے حقوق ہیں وہیں پر غیر مسلموں کو بھی حقوق ہیں۔ جہاں پر اسلامی سوسائٹی، کمیونٹی، معاشرے کے حقوق ہوں گے وہیں اسلامی ریاست میں اقلیتوں کے بھی حقوق ہوں گے۔ اسلام نے اقلیت کو جو حق دیا ہے وہ بالکل واضح ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص کو قتل کیا گیا۔ ان رجلا من المسلمین قاتل رجلا من اہل الکتاب فرفع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو کیس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا احق من وفا بذمتہ ثم امر بہ فقتل۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس کو حق دیا جائے گا اور اس مسلم کو غیر مسلم کے قصاص میں اس کو قتل کیا گیا۔ جب قرآن پاک نے واضح طور پر اعلان کر دیا، من قاتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قاتل الناس جمیعا ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا۔ اگر آپ کسی انسان کو قتل کرتے ہیں، ظلماً قتل کرتے ہیں، اگر اس کو قصاصاً نہیں قتل کیا جا رہا، اگر اس کو فساد فی الارض کے الزام کے جرم کے بعد اگر اس کو قتل نہیں کیا جا رہا، تو پھر یقیناً اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کی جو زندگی ہے وہ ساری انسانیت کی زندگی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت اللہ کی دیوار اگر گر رہی ہو اور دوسری طرف کسی انسان کی جان جا رہی ہو تو میں اس انسان کی جان کو بچاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا درس دیا ہے؟ نجران سے ایک وفد آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ اپنے مذہب کے اوپر دلائل پیش کرتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت کے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا، آپ کا ان کے ساتھ جو برتاؤ تھا، یقیناً تاریخ آج بھی اس بات پہ شاہد ہے کہ آپ کا حسن سلوک کائنات میں وہ تھا کہ ساری انسانیت کے لیے اس کو مشعل راہ بنا دیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک وفد آتا ہے حبشہ سے۔ وہ آنے والے غیر مسلم ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بٹھاتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کا اکرام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ میرے اور آپ کے لیے سبق اور درس ہے۔ انہم کانوا لاصحابنا مکرمین فانی احب ان نکافرہم۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس طرح ان کے ساتھ کیوں پیش آ رہے ہیں؟
آپ ان کا ایسے اکرام کیوں فرما رہے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ حبشہ کے بادشاہ کے پاس، نجاشی کے پاس گئے تھے، نجاشی نے ان کو ٹھہرایا، ان کو عزت دی، ان کا اکرام کیا۔ آج یہ ہمارے پاس آئے ہیں تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اگر میرے ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے اچھا سلوک کیا، میں بھی اسی طرح ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ یہ چیزیں میرے اور آپ کے لیے سبق ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے اور جو خلفائے راشدین کا دور ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اقلیتیں جو ہوتی ہیں وہ اسی لیے ٹیکس دیتی ہیں کہ ان کی جان، ان کی مال، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت ویسے ہی کی جائے جیسے کہ دوسروں کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ اسلامی ریاست میں ظاہری بات ہے جو غیر مسلم ہوں گے وہ اقلیت ہوں گے، اور اسی طرح بہت سارے دنیا کے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ مسلم اکثریت میں نہیں ہیں، وہ اقلیت میں ہیں۔ تو جس طرح اقلیت کے ساتھ اسلام ہمیں سلوک کرنے کا درس دیتا ہے، ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنا ہے، ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو فالو کرنا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چل رہا ہے۔ مصر کے گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے نے ایک غیر مسلم کو اس کے ساتھ، یعنی اس کو جو سزا دی، جو اس کے ساتھ سلوک کیا، جب وہ سارا ماجرا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتا ہے تو اس کے اوپر انہیں سزا بھی دیتے ہیں۔ کہا یہ ظلم کیوں کیا؟ متستعبدتم الناس، تم نے کب سے لوگوں کو، انسانیت کو اپنا غلام سمجھ رکھا ہے؟ وقد ولدتہم امہاتہم احرارا، ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد پیدا کیا ہے، ان کی مائیں ان کو آزاد پیدا کر رہی ہیں اور تم ان کو اپنا غلام سمجھ رہے ہو۔ تو یہ سبق، یہ درس میرے اور آپ کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جس نے کسی ذمی کافر کو، یعنی اقلیت کو جس نے قتل کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کی ہوا نہیں سونگھ پائے گا، جنت کی خوشبو نہیں سونگھ پائے گا۔ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ 40 عاما، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت تک جاتی ہے لیکن وہ خوشبو نہیں سونگھ پائے گا۔ الخلق عیال اللہ، یہ جو مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ فَأَحْسَنُ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ کے نزدیک وہی محبوب ہے۔ ہمیں یہی درس دیا گیا، ہمیں یہی سبق دیا گیا۔ عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوِ انْتَقَصَهُ، اگر آپ ظلم کرتے ہیں معاہد کے اوپر، ذمی کے اوپر، اقلیت کے اوپر، أَوِ انْتَقَصَهُ، آپ اس کا کوئی نقصان کرتے ہیں، او کلفہ فوق طاقتہ، یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پہ آپ ٹیکس ڈالتے ہیں، او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس فانا حجیجہ یوم القیامہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ظلماً اسے قتل کیا گیا، اس کے اوپر ظلم کیا گیا، اس کے اوپر تشدد کیا گیا، اس کا کوئی نقصان کیا گیا، اس سے کوئی چیز چھین لی گئی، اس سے ٹیکس جبراً زیادہ لیا گیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فانا حجیجہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس کی طرف سے جھگڑوں گا تمہارے ساتھ، یعنی اس کو اس کا حق لے کر دیا جائے گا۔ جس طرح مسلم کے اوپر ظلم نہیں، اس طرح ذمی غیر مسلم کے اوپر بھی ظلم نہیں، جیسے اکثریت پہ ظلم نہیں ایسے اقلیت پہ ظلم نہیں۔ اسلام ہمیں جو سبق دیتا ہے، اسلام ہمیں جو درس دیتا ہے، ہم نے اس کو دیکھنا ہے،
ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ کو ہم نے اپنے لیے مشعل راہ سمجھنا ہے۔ جیسے آپ نے اقلیتوں کے ساتھ سلوک کیا ہے، حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے ہیں، جیسے ان کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، ویسا مجھے اور آپ کو سبق اور درس دیا جا رہا ہے، آپ نے وہی کچھ کرنا ہے۔ لیکن آج اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، اگر آج کسی پہ زیادتی ہو رہی ہے، تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے سماج کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے، لیکن یقین کیجئے اسلام ہمیں اس بات کا سبق نہیں دیتا، اسلام ہمیں اس بات کا درس نہیں دیتا۔ اسلام تو پانی زیادہ بہانے کی ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے غزوات کے اندر بھی، اپنی جہادی زندگی کے اندر بھی ارشاد فرمایا، جب تم غیر مسلم کی سرزمین کے اوپر جاتے ہو، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، آپ نے درختوں کے پتوں کو نہیں توڑنا، آپ نے ان کے چشموں کو ضائع نہیں کرنا۔ اسلام دین رحمت ہے، اسلام دین امن ہے۔ ہمیں یہی سبق دیا گیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم اعتدال والی امت ہو، تم نے اعتدال پہ رہنا ہے، تمہارے دین میں افراط اور تفریط نہیں ہے، آپ نے کسی چیز کو بڑھانا نہیں ہے، کسی چیز کو کم نہیں کرنا۔ ہمیں ایک لائن دی گئی ہے، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ باؤنڈری ہے، یہ حد ہے، یہ اعتدال ہے، اس سے آگے نہیں آپ جا سکتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَيَجِبُ كَفَّ الْأَذَىٰ عَنْهُ وَتَحْرُمُ غِيبَتَهُ كَالْمُسْلِمِ، جیسے آپ مسلم کو اذیت اور تکلیف نہیں دے سکتے، اسی طرح آپ ذمی غیر مسلم کو بھی تکلیف نہیں دے سکتے، بلکہ اس کی غیبت کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ اس کی غیبت بھی آپ نہیں کر سکتے جس طرح مسلم کی آپ غیبت نہیں کر سکتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر جب حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن، انتقام کا دن ہے، یقیناً سامنے مسلم بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، مسلم تو آپ کے ساتھ تھے اور غیر مسلم جو تھے وہ مد مقابل تھے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناراض ہوئے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے یہ جملہ کیوں کہا؟ آپ نے فرمایا، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے۔ تو اسلام میں درگزر ہے، اسلام میں عفو ہے، اسلام میں شفقت ہے، اسلام میں رحم دلی ہے، اسلام میں ظلم نہیں، اسلام میں جبر نہیں۔ لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم، یہ اعلان ہو رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ جن کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی، جو کلید بردار تھے، ان سے چابی چھینی نہیں، ان سے کلید واپس نہیں لی، بلکہ فرمایا جو تم سے یہ چابی کا مطالبہ کرے گا وہ ظالم ہے۔ تو ایسا دین، ایسا اسلام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت، کس نے کہا ہے اسلام میں ظلم ہے، اسلام میں جبر ہے، اسلام میں زیادتی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں رحمت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں درگزر ہے، آپ کے دین میں اعتدال ہے، آپ کے دین میں عدل ہے۔ لہٰذا اسلام کسی کو نہ جبراً اسلام میں داخل کرتا ہے، نہ اسلام کی تعلیمات کے اندر جبر ہے۔ اسلام کی تعلیمات کے اندر تو شفقت ہی شفقت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، درگزر ہی درگزر ہے، اعتدال ہی اعتدال ہے۔ اس لیے جبر کہیں نہیں ہے، ظلم کہیں نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقلیتوں کو پورے حقوق دیے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں جو مسائل ہیں، اصل میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے دور ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت طیبہ کو ہم پڑھیں گے، ان پہ عمل پیرا ہوں گے، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا
کہ دین میں جبر کہیں نہیں، دین میں ظلم کہیں نہیں، دین میں تو رحمت ہی رحمت ہے، دین میں تو محبت ہی محبت ہے، دین میں تو شفقت ہی شفقت ہے۔ اسلام تو ہمیں یہی سبق دیتا ہے، یہی درس دیتا ہے، اپنے دین پہ رہو، اپنے دین کے اوپر چلتے رہو، لیکن کسی کے جھوٹے خداؤں کو بھی تم گالی نہ دو۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ وہ آپ کے سچے خداؤں کو گالی دیں گے۔ جو دین، جو اسلام ہمیں جھوٹے خداؤں کو گالی دینے سے منع کرتا ہے، روکتا ہے، وہ انسانیت کے قتل کا ہمیں کیسے سبق دے سکتا ہے؟ اقلیتوں کے اوپر ظلم ڈھانے کا ہمیں کیسے سبق دے سکتا ہے؟